سامنے پرانی کہانیاں، بہت پرانی کہانیاں سینہ در سینہ چلتی رہیں یہاں تک کہ ان کے بنانے والوں کا کہانیاں لکھنے کا رواج نہیں تھا، اس لیے وہ سینہ در سینہ چلتی رہیں. بہت پرانی بات کر رہا ہوں، تو اس کے بعد پھر وہ چلتی رہیں. تو ایسی کہانیاں جو سینہ در سینہ چلتی رہیں، لکھی نہیں گئی، لکھ کر محفوظ نہیں کی گئی، نہیں ہو سکیں یا تحریر ہی نہیں تھی، اور کہانیاں اتنی پرانی ہیں کہ چلتی رہیں، لیکن محفوظ ہوئیں کیسے؟ سینہ در سینہ. تو اسی طرح سے ان کہانیوں میں بہت سی باتیں ان معاشروں کی جن سے متعلق وہ کہانیاں تھیں، یا جن زمانوں کی کہانیاں تھیں، بہت سے رسم و رواج، وہاں کی وزڈم، فوک وزڈم وغیرہ، یہ ساری چیزیں آ جاتی تھیں. اسی طرح یہ تو ہو گیا بڑوں کی ایکٹیویٹی. چھوٹوں کے ذریعے بھی ثقافت کو، معاشرت کو آگے بڑھانے کے لیے چھوٹوں سے بھی کام لیا جاتا تھا. کام نہیں لیا جاتا تھا، بلکہ وہ ان کا ایک حصہ تھا زندگی کا، ان کے کھیل کود کا، ان کی دلچسپی کا حصہ تھا. تو مثلاً یہ دیتا ہوں، یہ گڈی گڈے کی شادی بچیاں کرتی تھیں. یہ بہت اچھا، بہت دلچسپ کھیل تھا، اور اس میں وہ تمام رسومات، تمام باتیں یا انداز اسی طرح سے اس کھیل میں ہوتے تھے کہ ایک گڈی ہے، ایک گڈا ہے، یعنی وہ لڑکی اور لڑکا، ان کی شادی جو اس طرح ہوتی تھی، جو رسم و رواج ہوتے تھے، لباس پہنا کرتے تھے، ان کو سجایا کرتے تھے، رشتہ مانگنے جایا کرتے تھے. اسی طرح سے ایک ٹیم بن کر لڑکے والوں کے پاس گئی، لڑکے والے لڑکی والوں کے پاس آئے، اور جو بعد میں شادی ہو گئی، رخصتی ہو گئی، اور جو یہ جہیز دکھانے کا فرض کیا کام ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں چلتی تھیں، یعنی کھیل کا کھیل، اور اس کا بھی تحفظ، اپنے رسم و رواج کا بھی تحفظ جو ہے اس میں آ جاتا تھا. اور ٹریننگ ہو جاتی تھی کہ یہی بچے بچیاں کل کو بڑے ہوں گے تو انہیں ان رسومات سے گزرنا ہے، تو اس کا انہیں پتہ ہونا چاہیے. ایک میچورٹی اور ایکسیپٹنس جو ہے یہ بہت ضروری ہے ان چیزوں کے لیے. تو جب یہ ریڈیو، ٹیلی ویژن، میڈیا یا اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں تو کام سارے چلتے تھے. مثلاً اتنا سفر ہوتا تھا، چلتا تھا، دنیا کے کونے کونے میں لوگ جاتے تھے، کم جاتے تھے، جا پاتے تھے، نہیں جا پاتے تھے، یہ سب کچھ تھا، لیکن وہ کام چلتے تھے. کس طرح چلتے تھے؟ اس میں رسم و رواج کو آگے بڑھانے کے حوالے سے جو میں نے بات کی اور ایک مثال دی، ایک گڈی گڈے کی شادی، یہ بھی ایک بہت دلچسپ کھیل کے طور پر اور رسم و رواج کی حفاظت کے طور پر اس کام کو آگے بڑھایا جاتا تھا. تھینک یو.